تو ہم نے اپنی جان کو ویسے ہی جو ہے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. اگر ہم موت سے پریشان ہیں تو ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ اندر بیٹھا ہمیں جو ہے وہ نفس دے رہا ہے، جو اصل میں مرنا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے، آپ کو اصل میں وہ نفس ڈرا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دھوکہ دے رہا ہے. مجھے آپ کو وہ دھوکہ دیتا آیا جو مرنا نہیں چاہتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، ہمیشہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے ہمارا نفس. ٹھیک ہے، میں نے اس نفس کو اپنی سائڈ پر لانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی سائڈ پر لانا ہے، یعنی اس نفس کو بھی ہم نے جو ہے وہ رب کا دوست بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کرنے کے لیے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے بارے میں خود سے جانا جائے، اپنی ذات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، خود سے غور کیا جائے، تحقیق کی جائے کہ اپنا پرزہ جو ہے اپنی جسم کا، اپنی خیالات کا، اپنی سوچ کا پرزہ ہم نے کھول کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو یہ مشین رب نے بنایا ہمیں، اسے ہم نے کھول کر دیکھنا ہے، الگ الگ کر کے. ٹھیک ہے، پھر اس کو جوڑنا ہے. تو انشاءاللہ نفس کی کہانی آپ کو جلد سمجھ آ جائے گی. پھر بس نیت کریں خلوص دل سے، اور اللہ کے قرب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیض مقصد بنا کر کام شروع کریں، یہ اپنی ذات کے حوالے سے. تو پھر لمحوں میں، دنوں میں رزلٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو بات کر رہا ہوں، جن کو میں یہ رائے دے رہا ہوں یا راستہ بتا رہا ہوں، اس راستے کی میں آپ کو گارنٹی بھی دیتا ہوں، اور گواہ میں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بول رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی کام کرتا ہے. اب جس میں دم ہے، سٹیمنا ہے، وہ میدان میں آئے اور بازی جیت سکتا ہے اس راستے سے. ٹھیک ہے، تو زندگی موت بہت معمولی سی بات ہو جاتی ہے مومن کے لیے. ٹھیک ہے، تو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو میں نے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے اور میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. ٹھیک ہے، رب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس دور کی امت سے یا اس دور کے مسلمان سے. یہ ہمارے تصورات اور خیالات سے جو ہے باہر کی بات ہے. بس میں نے اس امت مسلمہ کے حوالے سے رجوع اللہ اور رابطہ بذریعہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کرنا ہے، بس یہ کام کرنا ہے. تو یہ ہے موت کی حقیقت، تفصیل، اور یہ تفصیل میں 10 گھنٹے لگا کر بول بھی سکتا ہوں اور بیان بھی کر سکتا ہوں، لیکن اسے سنتے سنتے جو ہے وہ آپ بور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے مزاج اصل میں ان باتوں کو سننے کے عادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے موت کا ذکر کرتے ہی کسی محفل میں آپ اچھے بھلے بندے کو لوگ دنیا پاگل کہہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور نشئی کہہ دیتی ہے، ٹن کہہ دیتی ہے، تو ایسی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو محفل سے بھگا بھی دیا جائے گا اگر آپ موت کا ذکر چھیڑیں گے، حالانکہ بات حق اور سچ کی ہے. موت جو ہے وہ آنی ہے، لیکن ہمارے کان، نفس موت کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اللہ اور محبوب الہی سے جو ہے وہ دور ہیں. ٹھیک ہے، ان کے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو، مجھے، یا کوئی بھی یہ کوشش جو کرے گا کہ موت کا ذکر کہیں محفل میں کر کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو فوراً وہاں بیٹھے ہوئے ٹوک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو بدلنے کا بولا جائے گا اور وہاں سے بھگا بھی دیا جائے گا. تو اصل میں موت ہے، اور موت کا عمل جو ہے وہ ایک لمحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایج اتنی ہے جتنی کہ آپ کی زندگی کی ایج ہے. تو یہ ہے موت کی حقیقت. اپنا اور اس ملک کا اور اس امت کا خیال کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے جو نجات دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.